قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق، اللہ مالک، مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، بیماروں کو شفا دینے والا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرمانے والا اور گنہگاروں کی بخشش فرمانے والا، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور جسے پاک پروردگار نے اپنوں کے لیے بھی رحمت بنایا اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت بنایا، جسے رب الرحمن نے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنایا اور دوستوں کے لیے بھی رحمت بنایا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی رحمت بنایا، جنات اور دیگر جانوروں اور جانداروں کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ افسوس یہ ہے اور ستم یہ ہے کہ اس نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا، ابدیت کا کلمہ پڑھنے والی یہ امت، آج یہ امت اپنے آپ کے لیے، امت کے لیے، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے زحمت اور اللہ کا عذاب بن چکے ہیں۔ جس پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے اور دوستوں کے لیے تو رحمت تھے ہی تھے، حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والی آج یہ امت اتنی ظالم ہو چکی ہے کہ امت کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ حالانکہ اسلام نے، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام نے ہمیں ظلم اور زیادتی کرنے سے منع فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ظلم اور زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔
رب رحمان نے فرمایا ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو۔ رب رحمان نے فرمایا لا تظلمون، ظلم مت کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لا يحب الظالمین، اللہ وحدہ لا شریک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا لا يحب المعتدین، اللہ رب رحمان زیادتی کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تو انہیں معاف فرماتا ہے جو درگزر کرنے والے ہوں، جو اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ دشمنوں کو بھی معاف فرمانے والے ہوں۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پاک، افسوس یہ کہ آج ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو کر ہم اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے خلاف وحشی درندے بن چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کے کردار کو دیکھتے ہوئے آج پوری دنیا دانستہ اور غیر دانستہ یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ شاید اسلام کوئی ظالم دین اور ظالم اسلام ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان کروایا، جبکہ اس موقع پر بڑے بڑے کافر یہ سمجھ رہے تھے اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یابی نصیب ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے متعلق قتل عام کا اعلان کریں گے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے ساتھ اپنے زیادتی کرنے والے بھائیوں کو معاف کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو، اپنے تمام دشمنوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ لیکن اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی یہ امت آج امت ہی کا خون بہا رہی ہے، اور یہ خبیث اور یہ دہشت گرد اور یہ ظالم اور یہ درندے یہ امت کو ہی مار کر، کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کاٹ کر اور کلمہ پڑھنے والوں کو باندھ کے فائرنگ کر کے ہلاک کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، اسے جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے رہے ہیں۔ یہ دولت اسلامیہ ہیں یا امریکی گماشتے ہیں؟ دراصل یہ شیطان کی دولت ہے اور یہ شیطان کی حکومت ہے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں غریب کان کنوں کو باندھ کر فائرنگ کر کے یہ گلے کاٹ کر ہلاک کرنے والے یہ دہشت گرد اور بدماش، اور ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے والے یہ دہشت گرد، اسلام، اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کر اسلام کے چہرے کے اوپر ایک کلنک ہے، ایک کالا دھبا اور داغ ہے کہ بے گناہ لوگوں کو یوں اور انتہائی غریب اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے ان لاچار اور مجبور بے گناہوں لوگوں کو مارنے والے اللہ کے قرآن نے انہیں دہشت گرد کہا، اور ان دہشت گردوں کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیات بینات میں بیان فرمائی۔ اور اس سے بڑی دہشت گرد وہ ریاست ہے اور ان سے بڑے وہ دہشت گرد وہ ادارے ہیں کہ جو ان بدماشوں اور ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے حکومت بھی مذمت کر رہی ہے، ادارے بھی مذمت کر رہے ہیں، اور ایک عام کچھ نہ کرنے والا پاکستانی اور مسلمان وہ بھی مذمت کر رہا ہے۔ تو پھر حکومت ہونے کا
اور ملک کے دفاع کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کا ایک عام آدمی اور حکومت کے بیچ میں کیا فرق؟ اور ظلم تو یہ ہے کہ 11 بے گناہوں کو مار دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، اور ملک کے صدر پاکستان وہ بیوی بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پر نکلا ہوا ہے۔ اور ظلم اور دہشت گردی تو یہ ہے کہ بے گناہ پاکستانیوں کو ظلم اور بربریت کرتے ہوئے مار دیا گیا، اور ملک کا وزیر اعظم کنجروں اور فنکاروں کے ساتھ محفلیں لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ میرے محترم بھائیوں، ظلم یہ ہے کہ کہا گیا کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور کہا گیا کہ یہ مدینے کی ریاست ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا، مدینہ تو چھوڑ، یہ امریکہ کی ریاست بھی نہیں ہے۔ مدینہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ امریکہ کی ریاست بھی نہیں ہے۔ اگر یہی دہشت گردی اور اسی طرح اگر بے گناہ امریکیوں کو، بلا وجہ امریکی پبلک اور عوام کو اگر اس طرح قتل کر دیا گیا ہوتا تو آج اتنے دن گزرنے کے بعد حکومت اور ادارے صرف مذمت نہ کر رہے ہوتے، بلکہ ان دہشت گردوں کو اسی طرح سزا دی جا چکی ہوتی۔ یہ عجیب مدینے کی ریاست ہے کہ بے گناہ اور معصوم لوگ اور انتہائی غریب اور قسم پرسی کی حالت میں رہنے والے یہ لوگ جو جیتے جی مردہ ہیں، یعنی وہ اتنی غریبی میں ہیں، غریبی کے اس سطح کے اوپر کہ وہ جیتے جی بھی مردہ، لیکن بجائے اس کے کہ قاتلوں کو سزا دی جائے، صرف قاتلوں کی مذمت جاری ہے۔ ملک میں اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور ملک کے صدر مملکت وہ آؤٹنگ پر ہیں، اور ملک کے وزیر اعظم وہ فنکاروں کے ساتھ جناب محفلیں اور مجلس انعقاد کر رہا ہے۔ مدینے کی ریاست ہوتی تو مدینے کی ریاست میں اللہ کے قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ ایسے دہشت گردوں کو فی الفور پکڑا جائے اور پھر انہیں معاشرے میں لوگوں کے سامنے عبرت کا سامان بنایا جائے۔ قتل کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اللہ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی۔ دونوں آدم کے دونوں بھائی، دونوں بیٹوں نے اللہ کے حضور قربانی کی، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب جس کی قربانی رد ہوئی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جو جناب آدم کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی قربانی رد ہوئی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ وہ دوسرا بھائی کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی کرتا ہے، اللہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ وہ قتل ہونے والا، قتل کے ارادے کرنے والے اپنے بھائی سے کہنے لگا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ،
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کرنے والا، میں تیرے قتل کے ارادے سے اپنا ہاتھ آگے کوئی نہیں کرنے والا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ وہ کہنے لگا کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو قرآن مجید سے کیا معلوم ہوا؟ کسی مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3335 اور صحیح مسلم کے اندر 1677 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے تو قاتل کے ساتھ ساتھ اس مقتول کے خون کا ناحق بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے جو سب سے پہلا قاتل تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کا قتل حرام ہے۔ اور دراصل اسلام دشمن قوتیں چاہتی کیا ہیں؟ اسلام دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو عروج دیا جائے اور فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جائے۔ افسوس ان نالائق حکمرانوں کے اوپر کہ یہ کافروں، یہ بے ایمانوں کو، یہ قاتلوں کو اور یہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے صرف اپنے عالی شان محلات میں بیٹھ کر فقط ہیجڑوں کی طرح ڈھول بجا کر مذمت کے راگ الاپ رہے ہیں، فقط اپنے عالی شان محلات میں بیٹھ کر مذمت کی مالا جھپ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا ناحق قتل یا کسی جان کا ناحق قتل، اس کا وبال اور گناہ جہاں قاتل پر ہوگا وہی قاتل کے ساتھ ساتھ آدم کے اس بیٹے پر بھی ہوگا کہ جس نے اپنے بھائی کا اور اپنے مسلمان بھائی کا اور مظلوم اور بے گناہ کا قتل کر ڈالا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ایسے لوگ دراصل وہ دہشت گرد ہیں، ہاں جی، وہ چاہے اپنا نام دولت اسلامیہ رکھیں، در حقیقت وہ دولت ابلیسیہ ہے، وہ شیطان کی دولت یعنی شیطان کی مملکت اور شیطان کی حکومت ہے۔ اسلام ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی مسلمان کا یا کسی بے گناہ کا ناحق قتل کریں، چاہے وہ مد مقابل کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اسلام دین یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے گناہ کو مارا جائے یا کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ ایسے لوگ دراصل خود بہت بڑے دہشت گرد ہیں، اور ایسے لوگ دانستہ طور پر جو بھی مسلمانوں کو قتل کرتا ہے مسلمان کہلوا کر، یہ لوگ دراصل امریکی ڈالروں پہ پلنے والے اور دراصل دانستہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اور مسلمانوں کے ملکوں میں فرقہ واریت اور فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل و غارت گری کا بیج بونے والے یہ لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگ، اللہ کے قرآن نے ان ظالموں کی سزا کیا بتائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی بدلے کے فساد اور دہشت گردی کرتے ہوئے قتل کر دیا، ایک بے گناہ کا قتل، فرمایا کہ وہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔
تو بلوچستان میں ان بے گناہ مچھ کے غریب کان کنوں کا قتل اور ان پر دہشت گردی کا ارتکاب، یہ پوری پاکستانی پبلک اور عوام کا قتل ہے۔ اور اتنے بڑے قتل عام پر چاہیے تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے نہ گزرتے لیکن ان ظالموں اور ان دہشت گردوں اور ان قاتلوں کو گرفتار کیا جاتا اور انہی کانوں کے پاس اور انہی میدانوں کے اندر پورے پاکستان کو لائیو دکھاتے ہوئے ان دہشت گردوں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے جاتے اور انہیں قتل کر دیا جاتا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ایک بے گناہ جان کا قتل وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام ہرگز ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا فرقے کی بنیاد پر، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر بھلے جتنا اختلاف ہو، اسلام کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ایسے لوگ پرلے درجے کے جاہل ہیں اور دہشت گرد ہیں اور اسلام دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں، اور ان دہشت گردوں کی سزا اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ فرمایا ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کا بدلہ اور ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں وہ دہشت گردی کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو بری طرح سے قتل کر دیا جائے، یا انہیں بری طرح سولیوں پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹ دیے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اسلام نے ایک مسلمان ریاست کو اور ایک حکومت اور ریاست کو یہ حکم دیا کہ ایسا بے گناہوں پر اور ایسے بے گناہوں کے اوپر دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے ان ظالموں اور دہشت گردوں اور بدماشوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو بری طرح قتل کیا جائے۔ بری طرح قتل کرنا کہ جیسے ان قاتلوں نے مظلوموں کا قتل کیا اسی طرح ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، اسی طرح انہیں رسیوں میں باندھ کر ان لوگوں کو ان کے اوپر فائر کیا جائے اور انہیں ایسی سزا دی جائے اور ایسے برے طریقے سے ان کی جان لی جائے کہ یہ چیخیں کم اور مرے زیادہ، یہ مرے کم اور چیخیں زیادہ، اتنا تڑپا تڑپا کر ان ظالموں اور دہشت گردوں کو مارنا ہے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی بے گناہ کے اوپر اور کسی غریب کے اوپر اور کسی مظلوم کے اوپر اس طرح کی دہشت گردی کا ارتکاب کرے۔ لیکن اب یہ کون کرے گا؟ کیونکہ دہشت گرد تو آئے تھے خلا سے، دہشت گرد آئے سے خلا سے، وہ خلائی مخلوق تھی، خلا میں چلی گئی، اور یہ بزدل اور نالائق حکمران، یہ بزدل اور نالائق حکمران سوائے مذمتی بیان کرنے کے ان کے پلے اور کچھ نہیں ہے، اور اس وقت تک یہ مذمت جاری رہے گی جب تک کہ آئندہ پھر کہیں 10 کہیں 12 کہیں 15 بے گناہوں کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ پشاور میں بے گناہ مدرسے کے بچوں پر بم کا دھماکہ کیا گیا، اور اسی طرح آج چند دن پہلے بلوچستان مچھ کے علاقے میں غریب کان کنوں کے اوپر یہ حملہ اور ان کے اوپر دہشت گردی کا ارتکاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دہشت گردوں اور ان ظالموں کی سزا یہ بتائی کہ ان کو بری طرح سے قتل کیا جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب الرحمن نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اے عقل والو، بدلہ لینے میں اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے، یعنی دہشت گردوں کو سزا دینا یہ پورے معاشرے کے امن و امان کی ضمانت ہے۔ لیکن یہاں سزا کی بجائے جس طرح ایک لاچار اور ایک مجبور بندہ سوائے بد دعا اور مذمت کے کچھ نہیں کر سکتا، ملکوں کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، ایجنسیاں اور ادارے ان کے پاس میں ہیں، لیکن سوائے مذمت کرنے کے ان کے پلے ان ہیجڑوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ مدینے کی ریاست ہوتی تو مدینے کی ریاست میں آج ہفتے کے قریب گزرنے کو آ گیا، لیکن حکومت اور سرکار سوائے مذمت کے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مدینہ تو چھوڑ، آج ہمارا ملک امریکہ کی ریاست بھی نہیں رہا۔ اگر وہاں بھی اس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہوتی تو گھنٹوں میں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، لیکن ایسے ظالم درندوں اور دہشت گردوں کی صرف مذمت کر دینا یہ دراصل پورے ملک کو آگ کی لپیٹ میں دینا ہے، اور پورے ملک میں فرقہ واریت کی فرقہ واریت کی ملک میں عام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ان دہشت گردوں کو دنیا اور آخرت کے اندر بری سے بری سزا دے، اور بے گناہ اور مظلوم مسلمان اور موحدین اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ جو مومن تھے، وہ جو مسلمان تھے، وہ جو توحید پرست توحیدی تھے اور ظالموں کی دہشت گردی کا کہیں بھی شکار ہوئے، اللہ ان کی قبر اور آخرت کا معاملہ درست فرمائے، اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب رحمان ملک خداداد ملک پاکستان کی ان دہشت گردوں، ان لفنگوں، ان بدماشوں اور ان دہشت گردوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین والمؤمنین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔